الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بے سکون دل ہے، اداسی چھائی رہتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ پریشانی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ یہ عام لوگوں کی شکایات ہیں، عام لوگوں کے مسائل ہیں۔ بے سکون ہیں، چین نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، کبھی غور کیا ہے کہ یہ بے سکونی کس وجہ سے ہے، بے چینی کس وجہ سے ہے، گھبراہٹ کس وجہ سے ہے، اداسی کس وجہ سے ہے؟ کسی کے چین کو چھین کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ چین سے رہے؟ کسی کے سکون کو بے سکون کر کے، بے سکون کرنے والا سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کا تعاقب کرتے ہیں میرے عزیزو، تعاقب، پیچھے آتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا دل توڑے، اللہ کی مخلوق کو توڑے، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے، اور بندہ کہے، ظالم کہے کہ مجھے چین کی نیند آئے، مجھے سکھی زندگی نصیب ہو؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم سکھ کی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظالم چین کی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو بد دعا لگی ہوئی ہو کسی کی، اور حق پہ بد دعا لگی ہوئی ہو، تو یقین جانیے وہ بد دعائیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ انسان کی زندگی جو بہار جیسی زندگی ہوتی ہے، اس پہ خزاں کا ڈیرا جم چکا ہوتا ہے۔ پھر ہم دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم دم درود کرا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ تم ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، تم ادویات استعمال نہ کرو، تم کسی سے دعائیں نہ کراؤ، اسی سے معافی مانگ لو جس کا دل توڑ کے آئے ہو، جس کے حق کو غصب کر کے آئے ہو، جس کو تکلیف پہنچا کے آئے ہو، جس کے سکون کو تم لوٹ کے لائے ہو، جس پر تم نے تہمت لگائی ہے، جس پر تم نے الزام لگایا ہے، جس کے حق کو تم نے غصب کیا ہے، اس کے حق کو واپس کرو، اس سے جا کر سوری کرو، اس سے جا کر معافی مانگو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میں قسم اٹھاؤں تو خانس نہیں ہوں گا، میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی کہ تمہیں سکون بھری زندگی نصیب ہو جائے گی۔ دل بے وجہ اداس نہیں ہوتے، دل بے وجہ بے سکون نہیں ہوتا، بے سکونی کی زندگی بے وجہ نہیں ملتی، وجہ ہوتی ہے۔ جو وجہ تلاش کیجئے میرے عزیزو، وجہ۔ ہاں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر آدمی دوسروں کو روند رہا ہے، دوسروں کے جذبات کو روند رہا ہے، بچھاڑ رہا ہے اس کو، اور کہتا ہے کہ مجھے سکون ملے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کا یہی معاملہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اسی وجہ سے بے چینی ہے۔ اور جو لوگ زندگی پھونک پھونک کے گزار رہے ہیں، قدم پھونک پھونک کے اٹھاتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں، چین بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے دوست جنہوں نے کبھی لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا اور اللہ کے حق کو، حقوق کی قدر کی ہے، تو آج وہ چین بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، صرف حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں،
صرف حضرات صحابہ کرام کی بات نہیں، آج کے دور میں بھی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں بندے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو وجہ، سبب یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کے رونے کا سبب نہیں بنے، کسی کے آنسو نکلنے کا سبب نہیں بنے۔ میرے عزیزو، سکون ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، سکون ختم ہو چکا ہے، تو آپ ان سے معافی مانگیے جن کو آپ بے سکون کر چکے ہیں۔ آپ ان سے معذرت کیجئے جن پر آپ ظلم ڈھا چکے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے اور محاسبہ کیجئے۔ آپ جن کے ارمانوں کا خون کر چکے ہیں، جن کو لتاڑ اور بچھاڑ چکے ہیں، آپ جائیے ان کے در پہ جا کر بیٹھ جائیے، منت سماجت کیجئے، معافی مانگیے۔ جب وہاں سے معافی ملے گی تو سکون پیدا کرنے والا رب تمہاری زندگی سکون سے بھر دے گا، تمہارے دل میں سکون آ جائے گا، تمہیں میٹھی نیند آ جائے گی۔ اور اگر تم نے معافی نہ مانگی، لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے، ظلم جن پر کیا ہے ان سے معافی نہ مانگی اور اپنی زندگی محتاط نہ گزاری، تو بے چینی بڑھتی جائے گی، بے سکونی بڑھتی جائے گی۔ یہ ہے سبب، یہ ہیں اسباب بے سکون زندگی کے۔ بلا وجہ زندگی بے چین نہیں ہوتی، بلا وجہ زندگی بے چین نہیں ہوتی، بلا وجہ زندگی خزاں والی نہیں ہوتی۔ حیات طیبہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، حیات طیبہ ان کو ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو لوگوں کے حقوق کی پاسداری کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور خلاق عالم اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔